آگے چلتے ہیں سورۃ النساء کی طرف. نیکسٹ سورہ بہت پیاری سورت ہے جس میں مجھے اور آپ کو نام پڑھ کے خوشی ہو جاتی ہے کہ میرے نام سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت نازل کی ہے نا. کوئی رجال کے نام سے تو نہیں ہے, پھر بھی اسلام کے نام پہ لیڈیز کو دبا دیا جاتا. یہ کیسا بولتے ہیں اللہ کو معلوم. پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ لیڈیز پر, کمزور لوگوں پر تو بہت مہربان ہے. دین اسلام کمزوروں کے بہت زیادہ حمایت کرتا ہے, بہت زیادہ مرسیفل میرا رب ہے, اور اس سے زیادہ اس کے احکامات ہیں. کمزور زندگی کے جو کمزور شعبے ہیں یا کمزور چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس پہ بہت زیادہ مہربان ہے. بہت زیادہ اچھی صورت ہے, بہت ساری احکامات اس میں ہم کو ملنے والے ہیں, اور دین کی خوبصورتی سے ہم انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. اور اس کا اگر ہم مرکزی مضمون اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں یعنی بالخصوص اہل کتاب اور نصارہ کو اس میں دعوت بھی دی گئی ہے, اور اس میں نفاق کا بھی ڈسکس کیا گیا ہے, توحید کا بھی ڈسکس ہے, اور خاندان سے لے کر ریاست تک کا ایک پورا اجتماعی مضمون اس میں بتایا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں ڈیویژن آف دی آیت کب نازل ہوئی تھی, یہ بات پر ہم تھوڑا غور کر لیتے ہیں. کب نازل ہوئی بولے تو احد ہوا, جنگ احد کے بعد کے بارے میں, یعنی 3 ہجری 4 ہجری 5 ہجری کے زمانے میں مختلف اوقات میں اس کو نازل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی آیتوں کو بھیجے ہیں. 176 آیت ہیں, 24 رکوع ہیں, اور یہ اوبیسلی مدنی ہی صورت ہے. اتنی ساری چیزوں سے ہم کو سمجھ میں آ چکا ہے. اب اس میں ڈویژن آف پیراگراف ہم دیکھتے ہیں تاکہ باتوں کو واضح سے سمجھ سکیں. فرسٹ جو پیراگراف ڈویژن اگر ہم کریں, براڈ کلاسیفیکیشن جسے بولیں گے, 1 to 43 تک یہ ساری جو آیتیں ہم کو ملنے والی ہیں وہ معاشرتی احکام یعنی کہ سوشیولوجی کے تعلق سے, یعنی ایک سوشل معاشرہ, اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے, کہ ایک بیوہ ہو گیا یا خاندانی زندگی ہو گئی یا پھر یتیم ہے تو اس کے ساتھ کیا احکام ہے, یہ تمام چیزیں آیت 1 to 43 آیت تک ہم دیکھنے والے ہیں. فرسٹ جس کا کانٹیکس بولیں گے یا فرسٹ چیز کا ڈسکشن, فرسٹ یعنی موضوع یہ رہے گا. سیکنڈ جو موضوع ڈسکس کیا گیا ہے آیت نمبر 44 سے لے کر 57 میں ہم نے دیکھے کہ اہل کتاب کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے. سورہ آل عمران میں بھی بتایا گیا تھا, سورہ بقرہ میں بھی گیا ہے, اب سورہ نساء میں بھی یہ آیات آ رہی ہے. ایک سوال میرے سے اور آپ سے, ہم احکامات تو دیکھ رہے ہیں, ہم اللہ کی محبت دیکھ رہے ہیں, اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں, ایک احساس ہمارے دل میں پیدا ہو رہا ہے کہ بار بار یہ جو ریپیٹڈ موضوع ہے اہل کتاب کو اسلام کی دعوت, کیا ابھی بھی یہ دعوت دینی چاہیے؟ کیا ابھی بھی یہ آیتوں کا احکام ویلڈ ہے؟ ابھی بھی کیا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں؟ متواتر یہ موضوع, ابھی تھوڑی چیزیں چھوٹ جا رہی ہیں. ابھی دیکھیں اب آخرت کا اس میں زیادہ ذکر نہیں ہے, کوئی چیز اللہ تعالیٰ وہ چیز ہٹا رہے ہیں, لیکن ایک مطلب متواتر ایک موضوع کو اللہ تعالیٰ تینوں صورتوں میں لے کر چل رہے کہ اہل کتاب کو دعوت دو. تو دعوت اسلام ایک بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان لوگوں تک اللہ کی کتاب کو پہنچائیں. پہلے تو اپنے آپ کو, اپنے گھروں میں اس چیز کو پہنچائیں, پلس اپنے لوگوں میں جو آلریڈی اسلام ایکسپٹ کری ہے ان کو اٹھا اٹھا کو بولنا, دیکھو کتاب پڑھو, اللہ کی کتاب ہو رہا ہے, ہماری زندگیاں کیسے ہیں, چھانٹے نکالے گندگی کو, اخلاق بنائے, اور ایک جو ہے نا اللہ کا احکام لے کر پھر نان مسلمس کے پاس دیکھو آپ کا عقیدہ یہ ہے, آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس طریقے سے ہم کب کریں گے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں تیار کرے اور ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بھی جو ہے نا اس کی چیزیں ہیں, لیکن آج میں آگے سے بتاتی جاؤں گی کیونکہ بہت زیادہ وقت طلب ہے. میں اگر ہر پیراگراف کے ہیڈنگز بولنا شروع کر دوں گی, لیکن جیسے جیسے آئے گا تو انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ان پیراگراف کے ہیڈنگ بتاتے چلوں. اب وقت کے حساب سے ایٹ لیسٹ 2 پیراگراف ہمارے آج کمپلیٹ ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ کل ہم لوگ اس چیزوں کو آگے کے کیا ڈسکشنز ہیں میں بتانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھتے ہیں سورۃ النساء. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے, اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا, اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو, اور رشتہ خرابت یعنی تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی
کر رہا ہے. یہ آیتیں جو ہے نا آیتیں نکاح یعنی خطبے کے اندر بھی ان آیتوں کو پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا یاد دلا رہا ہے ان باتوں کو معاشرتی احکام بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یعنی یا ایھا الناس پورے لوگوں کو پوری انسانیت کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں. یا ایھا الذین یا یعنی الذین آمنوا نہیں بول رہے, ناس کے لیے پورے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اللہ سے کیا مطالبہ, اللہ تعالیٰ دین والوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے. تو یہ ایک بیسک انفارمیشن ہے کہ تم پہلے آدم علیہ السلام کو بنے پھر حوا کو بنے اور ان کے ذریعے سے پوری نوع انسانی کو پیدا کر دیے. اور پوری جو ورلڈ پاپولیشن ہے ایٹ لیسٹ 7.9 بلین کرنٹ اسٹریٹجی کے حساب سے 2021 کے حساب سے میں نے اس کو دیکھا چیک کیا کہ 2 مل کو کتنے ہوئے اتنے سال میں بولے تو 7.9 بلین ہوئے. اور اسلام کتنا ہے بھائی اس میں سے بولے تو 24.9% مسلمان ہے پورے ورلڈ پاپولیشن میں. 1/4 یعنی کہ ایوری 4th آف دی ورلڈ پاپولیشن ول بی مسلم. ایون دو ہم اتنے ستائے جا رہے ہیں, کیا ہو گیا ہے. اس کے بعد میں اس کا اگر ریشو دیکھیں تو 1.901 بلین مسلمس ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت بڑی یہ تعداد ہے. اور میجر جو ریلیجن ہے اس کی 31.11 ہے یعنی نصارہ کا جو مذہب ہے جو میجر ریلیجن آف دی ورلڈ ہے جس کو جدوجہد ہے اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں. تو بہرحال وہ 31 ہے اور ہمارے 24 ہیں. یہ ہمارے کو ایک انفارمیشن ہونا چاہیے, ہماری قوت کا اندازہ ہونا چاہیے تاکہ ہم متحد ہو کر ان چیزوں کو عمل کرنے والے بنے اور پیس اور مرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دنیا میں پھیلا سکیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. ہاں یہ آیت میں سے میں نے دو ورڈز کو اپنے لیے ہائی لائٹ کیا. یا ایھا الناس اتقوا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ریلیشن شپ کو خراب کرنے سے بچو بول رہے ہیں. تو ازواجی زندگی شروع ہونے والی ہے, خطبہ پڑھایا جا رہا, اللہ تعالیٰ ان کو بیسک جوڑے کے یاد دلا رہے ہیں. اور وہاں پر وہی نمک والا انگریڈینٹ بیسک انگریڈینٹ آف ایز اے مومن تقوی 2 بار ورڈ استعمال کیا ہے. یا ایھا الناس اتقوا, اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ واتقوا اللہ الذین 2 بار ایک آیت میں ڈسکش آیا ہے. تو ایک جوڑے کو جب نکاح کے بیوٹیفل بندھن میں ایک جوڑا جا رہا ہے, میں ایک سوال میرے لیے اور آپ کے لیے, کیا ہم کو خطبہ نکاح کا میننگ پتا ہے؟ اگر نہیں پتا تو آج گوگل کریے خطبہ نکاح کا. وہ خطبہ نکال کو ایک بار سرمن جو پڑھا تھے شادی میں, نہیں پڑھے انہوں بھی پڑھ لیں گے. اگر ہماری شادیاں ہو چکی ہیں تو آج بھی ہم اس چیز کو ریوائز کرتے ہیں. ایسا تو ہونا چاہیے کہ شادیوں سے پہلے بچیوں کو اس کے معنی سمجھایا جائے تاکہ وہ اس کا حق ادا کریں. تو بعد میں نہیں بیٹے صبر کرو بولنا کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ ان کو پہلے ہم اس کی تعلیم دے چکے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جنگ احد کے بعد آیت نازل ہوئی تھی. جنگ احد میں ہم کیا پڑھے تھے, 70 سے زیادہ تقریباً 70 صحابی مور اور لیس جو ہے نا شہید ہوئے تھے. 70 کے, اگر اس زمانے میں بہت یعنی 1 سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا, اگر ہر ایک کے 1 بیوی یا 1 آدھ کے 2 بھی بولے تو تقریباً 100 لوگ 100 عورتیں بیوہ ہوتی ہیں. جزاک اللہ خیر والنٹیئرس. اچھا یہاں پر دیکھیں ہم کئی کو اللہ تعالیٰ یہ احکامات سورہ نساء کی جو باتیں ہیں ہم کیسا ریلیٹ کر سکتے ہیں بولے تو جنگ احد میں 70 صحابی مور اور لیس شہید ہونے کے بعد میں اگر ان کے 1 آدھ کے بھی ڈبل بیویاں ہوں گے 1 آدھ سنگل ہوں گے تو بھی 100 عورتیں ہم امیجن کر لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں کہ جو ہے نا بیوہ ہو چکے تھے یعنی ان کے ہسبینڈ انتقال کر چکے تھے. اور ہر ایک کے 2 یا 3 بچے بولے تو تقریباً 200 سے 300 بچے جو ہے نا یتیم ہو چکے تھے. اور ان لوگ جو گئے تھے ان کا پیچھے مال بھی رہ گیا تھا. تو یہ وراثت ہو گیا, یتیموں کا بیان ہو گیا اور ویڈوز کا بیان ہو گیا. یہ تینوں ٹاپک کو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمرائز کریں کیونکہ سولوشن نیو کانسٹیٹیوشن قائم ہو رہا ہے, ایک سینٹر آف اسلام بن رہا مدینے میں. تو ابھی رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے جانے چاہیے, قائم کیے جانے چاہیے. تو اس سورہ نساء میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو اب وہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سنیے. یتیموں کے مال ان کو واپس دو, اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو. اس کو کیا کرنا ہے, بچہ چھوٹا ہے یہاں کا پلاٹ رکھ لیتا ہوں میں وہاں کا پلاٹ دے دیتا ہوں, یہ زیور میں دے دیں گے, بعد میں بچی بڑی ہوئی جب دیکھیں گے کہتے ان کا بنا کو ڈال دیں گے کہتے کائنڈ آف نہیں چلتا. ان کے جو امانتیں ہیں اس کو ہم کو حفاظت سے رکھنا ہے. ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو ہے نا اسلام میں بہت زیادہ اپریشیٹڈ ہے.
یتیم کی کفالت کرنے والا، اور میں جنت میں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اشارہ پہنا. تو بہت بڑی کفالت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اطراف میں کسی یتیم کو رکھا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہر ایک کے اللہ تعالیٰ والدین کو حفاظت کرے، بٹ پھر بھی اگر اللہ کی فیصلہ ہوتا ہے، اگر ہمارے اطراف میں کوئی یتیم ہے تو ان کی کفالت کرنا یا ان کو کسی طریقے سپورٹ کرنا ایک بوجھ نہیں سمجھنا. ارے کیا بھائی ہمارے پر ذمہ داری ہے، نہیں، دس از دا اپورچونیٹی کہ ہم ان کو کچھ اچھا کریں، ان کے ساتھ اچھا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنا، ان کو اچھے سے تسلی دینا، ان کو سیکیورٹی. کیونکہ ایک باپ کیا رہتا، ایک پروں میں سمیٹ لینے والی ذات رہتی. بچوں کو آتے ہی خوشی ہونا، وہ لپٹ لینا. بچے وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے پاپا آ رہے ہیں، ان کو لے کو جا رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو احساس نہیں ہونے دینا. وہ رہتی اصل شفقت. اللہ ہم کو ویسا بنائے، ہمارا دل ویسا بڑا کرے کہ ہم ان یتیم بچوں کو بھی اپنے اندر سمیٹنے والے بنے. نہیں ہے ہمارے قریب میں، اللہ تعالیٰ سب کو قائم رکھے. آرفنیجز میں جا سکتے ہیں، غریب بچوں کو جا سکتے ہیں، چند لمحوں کی ہم خوشیاں ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئے تو ان میں سے 2 3 یا 4 سے نکاح کر لو. لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے، پھر ایک ہی بیوی کرو، اور یا ان عورتوں کو جو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں. بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قریب تر ہے. اللہ تعالیٰ لاسٹ میں کنکلوژن میں بول دیا، قرآن کے اوپر احکامات. اور 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں کرو بولے تو نہیں، یہ سولوشن کے طور پہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. اور جو ہے نا زمانے میں، کیونکہ دیکھیے اسلام کی تعداد کتنی تھی 3rd ہجری میں، امیجن کریے ہجرت کے ٹائم پہ 80 اگر 70 80 100 تک بھی اگر ہم پکڑ لیے تو 2-3 سال میں کتنی ہوئی 400 500، اللہ والا، میں گیس کے طور پہ بول رہا ہوں، مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں. لیکن اگر اتنے میں سے بھی اگر 100 لوگ مطلب آلموسٹ اتنی بڑی تعداد جو ہے نا بیوگی کے عالم میں تھے، تو یہ لوگوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور ان لوگوں کو جو ہے نا سمیٹ کر رکھنا بہت زیادہ ضروری تھا، تاکہ ان کی عزتیں پامال نہ ہو، پروسٹیٹیوشن والے جو ہے نا ماحول، فحش والا ماحول پیدا نہ ہو، اور لوگ جو ہے نا ان کا مس یوز نہ کریں. اس وقت کے لیے پریکاشن کے طور پہ بھی ان آیتوں کو بھی بولے تھا. آج بھی جو ہے نا ان چیزوں کی اگر ضرورت پیش آتی ہے تو 2 یا 3 شادی کرنا، لیکن ان کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. آگے اللہ تعالیٰ اور دوسرے مذہب کے جو ہے نا بہت زیادہ اس میں بہت کنٹروورشل ایشو ہے، اور اس پہ بہت جو ہے نا مطالبہ طلب بات ہے. بہرحال ہم اس کو ان شارٹ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اللہ چھپی دوستیوں کو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ اور کائنڈ آف وہ لیو ان ریلیشن شپ پسند نہیں کرتا. حق دیو، مہر دیو، عہدہ دیو، عزت دیو، مرنے کے بعد وراثت دیو، پھر تم اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ رکھو. ایک عزت والا مقام عورت کو نکاح کے بعد ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طریقے کے ایک سلوشن یہاں پر بتائیں. اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو. اب ریلیشن شپ قائم کرنا ہے بولے تو فرسٹ کیا ہے، نکاح کے شرائط یہاں پہ دیکھیے سلولی ڈسکس کیے گئے. کیا بولے تو پہلے تمہارے کو ان کا مہر دینا ہے، یعنی کہ کمٹمنٹ، میں تمہارے ساتھ سنسیئر ہوں، آئی کین اسپینڈ آن یو، میں تمہارے کو جو ہے نا اپنے مال کا حصہ بناتا ہوں، زندگی کا حصہ بناتا ہوں. ایک عزت افزائی ہے مہر کو. ڈاوری کے اوپر بات ہوتی، کتنا دیتے ہیں، کتنے گاڑی، کتنے پلاٹ، کتنے مہر بولے تو ہمارے خاندان میں 50,000 25,000 30,000 سے بڑھ کو نہیں ہے. تو ویسا نہیں ہے، ڈاوری کی تو باتش نہ ہونا. وہ لوگ آج اگر ہر لڑکی والے ڈیسائیڈ کر لیے کہ جو ڈاوری میرے سے آ کو مانگیں گا خلاص میرا دروازہ بند، ہر لڑکی والے طے کر لینا، ہر لڑکی والے. پھر لڑکے والے مجبور ہو جاتے کہ ان لوگوں کو جو ہے نا، ارے نہیں بھائی ہم شریف اور عزت دار گھرانے کی لڑکی اس لیے کوئیں گے یہ. اور لڑکے والے بھی طے کر لینا، اگر لڑکی والے نہیں ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم دیتے سو دیتے بولے تو رکھ لو، تمہارا مال بھی رکھ لو، تمہاری بیٹی بھی رکھ لو. اگر اس طریقے کا دونوں رویے اختیار کریں تو بہت جلد جو ہے نا اس معاشرے سے جو ہے نا ہم اس لعنت کو ہٹا سکتے ہیں. یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہم کو استقامت اور ہمارے اندر سولوشنز بھی اس میں بتا دیے ہیں. بہر ہماری جو ہے نا معاشرے کا یعنی نکاح کا حصہ ہے ڈاوری از ناٹ پارٹ. یہ ہم لوگ وہاں رہتے دین الہی سے ایکسٹریکٹ کرے ہوئے چیزیں ہیں. اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو، اور انہیں نیک ہدایت کرو، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح
نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائے. پر اگر تم ان کی اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کرنے لگے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب اس کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ جو سیر نساء کی جو وراثت ہے عورتوں کے حقوق ہے اس کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایک اسپیشل لیکچر تیار کیا ہے. اس سیٹرڈے ہوگا یا اگلے سیٹرڈے انشاءاللہ آپ کو ٹاپک بتا دی جائے گی. ضرور شرکت کے وراثت کے بارے میں, عورتوں کے حقوق کے بارے میں, یتیموں کے بارے میں. ہمارے بردر ہیں شاہنہ بجی کے ہسبینڈ ارشد صاحب, انہوں انشاءاللہ اس ٹاپک پہ ڈیٹیل میں لیکچر دینے والے ہیں. خود بھی حصہ لیں اور اس میں اپنے ساتھیوں کو بھی دعوت دیں. اس لیے میں اس چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں. مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی ان کے مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو. وہاں تھوڑا ہو یا بہت ہو, یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. اور جو تقسیم کا موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشہ لاحق ہو سکتے. چاہیے کہ وہ خوف خدا کرے اور راستی کی بات لیں. وہ لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں اور در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں اس بات کو ہائی لائٹ کریے. کبھی بھی دل برا کہ کوئی یتیم مسکین دکھ رہا ہے, اس کو سمجھنے نہیں آ رہا, ہم اندر کر لیں گے, اس کے پیپر سائن کرا لیں گے کائنڈ آف ورڈ, تو یہاں پہ در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. اور جو حرام کا مال پیٹ میں بھاگ بھرتے ہیں, اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے حدیثوں کا گناہ میں ملتا ہے کہ اس کے منہ سے اور اس کے کانوں سے اور اس کے جسم سے نا آگ نکلتے رہتی. جو دنیا میں ہم آگ بھرتے ہیں, قیامت میں اس کی سزا میں ان کے جسم سے آگ نکلتے رہتے, ان کے اوپن جو اوریفائز ہیں باڈی کے وہاں سے آگ نکلتے رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ناحق کسی کا مال کھانے سے بچا لے, اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. ارے کتنے ہوشیار ہیں بھائی, ہم کر لیے, ہم سائن کرا لیے, ہم ہڑپ لیے, وہ سب چیزاں جو نا ہوشیاری نہیں ہے بلکہ جہنم کی آگ کو دہکایا جا رہے ہیں. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت, اور یہ بھی دیکھیے کتنی بڑی اللہ تعالیٰ ایک ایکسپلینیشن دے رہا. کوئی بھی یتیم ہے اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے تو اس کی جگہ پر اپنے بچے کو ٹھہراؤ کو دیکھنا. اگر یہ حالات میرے مرنے کے بعد میں میرے بچے کے ساتھ لوگوں کو ہم کیا ضرورت ہے, ارے لوگ اپنے سینے سے لگا لینا, میرے بچوں کو اپنے گھر میں رکھنا, ان کو عزت دینا, ان کو اچھی تعلیم کا انتظام کرنا ہے نا. اگر ہم مرنے لگے تو ہم یہ وصیت کریں گے کہ میرے بچے کو ذرا دیکھنا, دیکھو ذرا اس کا اچھی جگہ شادی کرو, ذرا اس کو اچھا دیکھ لو, اس کی عزت کا خیال رکھو. ہم وصیت کرنا پسند کریں گے. تو وہ مرنے والے شخص بھی تو یہی وصیت کرنا چاہ رہا تھا, اگر اس کو مہلت ملی یا نہیں ملی. تو اللہ تعالیٰ یہ کمپیریزن کر کے بتایا, امیجن کہ وہ آپ کی اولاد ہے تو آپ اس کے ساتھ کیسا رویہ کرتے تھے. اس شخص کی بھی تکلیف کو آپ سمجھنا چاہیے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے, اور اگر میت کے وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو اسے آدھا ترکہ دیا جائے. جیسے میں بولی نا, اس کے اوپر میں ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ اس کا ڈیٹیل ڈسکرپشن آپ کو سننا ہے, تو انشاءاللہ سیٹرڈے لاگ ان کرنا ہے, کیونکہ وراثت کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ بات نہیں ہوتی ہے اور ہم اس میں بہت نقصان کرتے ہیں, بہت زیادہ جو ہے نا حق ماننے لگتے ہیں. پلیز 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 اس ٹاپک کو, کیونکہ یہ علم الوراثت جو ہے نا علم الفرائض میں سے ہے. قیامت کے ٹائم پہ جو سب سے پہلے علم اٹھا لیا جائے گا اس میں سے یہ علم ہے. تو مجھے اور آپ کو اس کو قائم کرنا ہے اور لوگوں کو اس کا حق دینے والے بننا ہے. ایٹ لیسٹ حق لینے والے تو ہے نا, تو حق کتنا لینا ہے وہ تو سننے کے واسطے ہمارے کو جمنا چاہیے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے, اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا, اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کو 6واں حصے کا حقدار دیا جائے گا. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو اسے ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور اس اولاد میں سے کون بلحاظ نفع سے قریب تر ہے. یہ حصہ اللہ نے مقرر کیے ہیں اور یقیناً سب حقیقتوں سے اللہ اور ساری مصلحتوں کو جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا, اور اگر وہ بے اولاد ہو ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے, اور جبکہ وصیت اور انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے
جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو اسے ادا کر دیا جائے، اور جو تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کا حقدار ہوگی اگر تم بے اولاد ہو اور نہ ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں اس کا حصہ 8واں ہوگا، بعد میں اس کی وصیت تم نے بعد اس کے کہ اس وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو اسے ادا کر دیا جائے۔ وصیت اور قرض دو ادا ہونے کے بعد میں ڈسٹریبیوشن آف پراپرٹی جب لے کو بیٹھنا، کتنے پلاٹ ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے تولے سونا ہے، کیا کیا چیزاں ہیں، پورے چیزاں، اور ایک نقصان نکلتے جا رہا کہ اہل مومن یعنی اہل ایمان اہل مال والا ہو سکتا ہے بشرط وہ حلال چیزوں کو جمع کر کے، حرام چیزوں سے نہیں، ٹھیک؟ تو مال رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، بٹ اس کا حق ہم دینا جانتے ہو۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی ہے اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا کوئی ایک بھائی یا بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کا 1/3 میں سے سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو اسے ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ ضرر رسانی نہ ہو۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ دانا اور بینا ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی مقرر کی ہوئی حدیث سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ یہ جو وراثت کو ہم لائٹ لیتے ہیں، دیکھیں گے کہتے ابھی ان کے بچے زندہ ہے نا، ابھی کون بھاگ کو جا رہا، کار نکل لیں گے کہتے، بولے تو نہیں ہوتا۔ وراثت اللہ کے دیے ہوئے فارمولیز ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ڈسٹریبیوشن اور پرسنٹیج ہے، اس کو آدھا دینا، اس کو 1/3 دینا ہے، اس کو 1/8 دینا ہے، 1/6 دینا ہے، یہ میرا اور آپ کا ڈیسیجن نہیں ہے، اور میں اور آپ اس میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں مالدار ہے اس کو تھوڑا دیں گے کہتے انڈیزرونگ ہے، نو، ان کی زندگی میں اگر انہوں ہبا کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اپنے گفٹ کے طور پر اگر کسی کو کم زیادہ دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ایک بہن کمزور ہے یا ایک بھائی کمزور ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کو مدد کرے، تو ٹھیک ہے آپ اپنا پہلے حصہ لے لیں، پھر تم تحفے کے طور پر اس کو دے سکتے ہیں، لیکن اپنا وراثت میں حصہ چھوڑنا بھی نہیں ہے، نہ کسی کی وراثت میں سے کسی حق ماننا ہے۔ مومن اہل عدل ہوتا ہے، تمہارے عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہو ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا ان کے لیے کوئی راستہ نہ نکال دے، اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور یہ جو آیات ہے اس میں جو ہے نا وہ پہلے اسٹیپ کی آیت ہے جو زنا کے لیے آئی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کو بدل کر جو ہے نا رجم کا معاملہ جو ہم آگے صورتوں میں پڑھنے والے ہیں۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے متوجہ ہو جاتا ہے اور ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے، حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ کہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا مہیا کر لی ہے، رولز اور ریگولیشن بتا دیے گئے ہیں۔ اگر ہم نے پریویس لائف میں کبھی کسی کا حق مارا ہے، ارے بیٹیوں کو جہیز دیے نا، یوزلی اگر ہم بھابیاں بن کر جاتے ہیں ہمارے دماغوں میں شیطان سے ارے شادیاں کر دیے نا، جہیز دے دیے نا، بھائیوں کا دماغ خراب کرنا، فادرز کو یہ ریئلائز کرانا، ارے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر اس طریقے سے اگر فطور ہو چکے ہیں، اگر ہم نے رشتوں کو خراب اور معاملات کو خراب کر چکے ہیں، دس از دا مومنٹ، کیونکہ ابھی حیات باقی ہے، آپ نے توبہ کرنا ہے، رجوع کرنا ہے، اس کو جو ہے نا جو معاملہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کو فکس کرنا ہے، ٹھیک۔ تو یہاں پر توبہ کی ذکر کیا گیا ہے کہ پچھلی زندگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی توبہ کیا ہے، ایک اریزر کا کام کرتا ہے، یہ جو گناہ ہوا ہے اس کو مٹانا ہے۔ میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں اس کا حق ماری، میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میں اس کا حق ماری، توبہ کرتا ہوں، ایسا توبہ نہیں ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ جب تک اس کو معاف نہیں کرتا کہ جب تک جس کا حق مارا جائے یا جس کے ساتھ زیادتی کی جائے وہ خود آپ کو معاف نہ کرے۔ تو کیا ہے، بندوں کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مخلوق کی خدمت اور ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔
تو یہاں پر توبہ کے شرائط بتائے گئے ہیں. کیا توبہ؟ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے جو نادانی میں گناہ کر دیتے ہیں یا لا علمی کی وجہ سے ہم کو نہیں معلوم تھا, وراثت میں ڈنڈی مارے تھے, اب معلوم ہو گیا, ہم اس چیزوں کو اصلاح کر لیتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں. سیکنڈ کینڈیڈیٹ کیا ہے؟ موت آنے تک انتظار کرتا ہے. اب پتا چلا اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے, اب کچھ بھی نہیں ہو رہا, امپروومنٹ نہیں آ رہا, اب محسوس ہو رہا گاڑی پوری گڑھے میں جا کے گر گئی, کریش ہو گیا, ڈوب رہی, زلزلہ آ گیا, ایسے مومنٹ پہ پتا چلتا ہے کہ اب بچنے والا نہیں, یا اللہ میں رجوع کرتا ہوں, میں ان کے ساتھ توبہ کرا تھا, موت کا فرشتہ دکھنا شروع ہوا, وہی سی توبہ قبول نہیں ہوتی. حالت صحت, حالت ایمان میں توبہ کرنا مقبولیت ہے. اور کافر اگر مرنے کے بعد میں بھی کافر کی حالت میں مرے تو بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ تینوں شرائط یہاں پہ لکھے گئے ہیں. آگے چل کر انشاءاللہ ہم توبہ پہ ڈیٹیل بھی بات کریں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو, یہ نہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے ان کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. کیسی اللہ تعالیٰ کتنی پیاری آیت اللہ تعالیٰ مردوں کو سکھا رہے, دیکھے تم عورتوں کو زبردستی ان سے نکاح بھی نہیں کر لینا, نہ ان کے مال کو ہڑپ لینا. ایون دو اسلام از سپریسنگ وومن. کیا یہ آیتیں ان کو نظر نہیں آتے؟ ہاں, اگر وہ کسی صریح بدچلنی کے مرکب ہیں تو ضرور ان کو جو ہے نا ان کا حق, یعنی جو عورتیں جو ہے نا یعنی کسی اور ریلیشن شپ میں, حرام ریلیشن شپ میں آ جاتی ہیں, تو پھر ان کا نکاح بھی obviously باطل ہو جاتا ہے, اور پھر انہوں جو ہے نا اس کے حقدار بھی نہیں رہتے چیزوں میں. تو اس کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی, اگر وہ رجوع کریں تو پھر ان کو بھلے طریقے سے ان کی زندگی بسر کریں گے. یعنی کہ ایکسٹرا میرائٹل افیئرس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے, لیکن حدود کے ساتھ, لمیٹیشن سے وہ کراس نہیں ہونا. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سارا مال ہی کیوں نہ دے چکا ہے, اس میں سے کچھ واپس نہ لو. تحفہ دے کر واپس لینا اسلام کا طریقہ کار نہیں ہے. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس تم لوگ جب واپس لوگے, آخر تم اسے کس طرح لے لوگے جب کہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور تم سے پختہ عہد لیا جا چکا ہے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں, ہرگز ان سے نکاح نہ کرو مگر جو پہلو ہو چکا در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے اور ناپسندیدہ ہے. پارہ ختم ہو رہا, میں کر لیتی ہوں. تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں, بیٹیاں, پھوپھیاں, خالائیں, بھتیجیاں, بھانجیاں, اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو, تمہاری دودھ شریک بہنیں ہو. رضائی بہنوں کا دیکھیے, لیکٹیشن میں ہم پڑھے تھے کہ کسی کو فیڈ کرانا بہت اچھا ایک قلعہ تیار کرنا ہے محرموں کا. اور تمہاری بیویوں کی مائیں, تمہاری بیویوں کی لڑکیاں, اور یعنی ساس, بیٹیاں, سونتیلے بیٹیاں تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہیں, ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن شو نہیں ہو چکا ہے, ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہے اور تعلق زن شو نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کر لینا چاہیے. تم پر کوئی مذائقہ نہیں, اور تمہاری بیٹیوں کی بیویوں میں جو تمہارے صلب سے ہیں, اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کیا جائے. بہت امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہے ڈسکس ہو رہے. کل انشاءاللہ میں 5th پارے کا جب شروعات ہوگی یا روزی بجی اس کو لیں گے تو انشاءاللہ اس کا ہم بات کریں گے کہ محرمات کیا ہے. مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا, اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہو, یعنی محسنات ہو. یہاں پر ہم لوگ اس چیز کا اینڈ کرتے ہیں کہ محسنات والی بات یہاں پہ شروع ہو رہی ہے, جو اس چیز کو ہم لوگ کرتے ہیں. البتہ ایسی عورتیں اس سے مجتنع ہے جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئی ہیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. یہاں تک ہم رکتے ہیں انشاءاللہ, آگے کل کنٹینیو کرتے ہیں. ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد. فرحت کو اس کا اناؤنس کرنا ہے. ہاں, جزاک اللہ خیر باجی یاد دلانے کے واسطے. پیاری بہنوں, ہم لوگوں نے پارا وائز کوئز کا تیاری کی ہے جو کہوت کے اوپر ہم نے بنائے ہیں. گروپ میں ابھی شیئر کیا جائے گا, آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریے. کوئی ون اور یعنی
فیل یا پاس کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یا آپ کی خود انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ آپ نے اس میں بارے میں کتنا سمجھا ہے، اور کہاں اگر نہیں آ رہے تو کریکٹ آنسر بھی آپ کو اس میں پتا چل جائے گا انشاءاللہ. تو ضرور پارٹیسپیٹ کریے گا. ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو لنک 2 پاروں کے ایٹ لیسٹ شیئر کر دیں گے، پھر 2 پارے کل ایسے کر کے انشاءاللہ ہم لوگ کور اپ کریں گے، کیونکہ ہم لوگ فرسٹ دن سے یہ چیز مس ہو گئی تھی تو ابھی تک ہماری مس ہوئی ہے. تو ہم انشاءاللہ سوری میرے کو سوال سمجھنے نہیں آیا. یہ کوئز نہیں یہ کوئز کب تک رہے گی؟ اوپن کب تک رہے گی بول رہے ہیں آپ؟ ٹائم لمٹ پوچھ رہے ہیں. ہاں ٹائم لمٹ سمجھو کل تک بھی 24 گھنٹے ایٹ لیسٹ رہتا اس کا. مریم آپ بتا سکتے کہ مریم کتنے رکھے آپ اوپن کب تک رکھے اس کو؟ انشاءاللہ بھی ہم گروپ میں پوسٹ کر دیں گے کیا اس کے ساتھ چیک کر کے. ہاں دیٹ وڈ بی بیٹر آئی تھنک نا. ہاں انشاءاللہ آپ لوگ دیکھ لیجیے، آپ کو اس میں سمجھنے آ جائے گا کب تک اوپن ہے ملک کو. اور انشاءاللہ ایزی سوالات ہیں، آپ لوگ انجوائے بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ہٹا کر عافیت والی زندگیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچے اور بچوں کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بے روزگار بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ حلال رزق اور رزق طیب نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن میاں بیویوں میں اللہ تعالیٰ جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی صلح کرا دے. جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. جس کے بچے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جس کے بچے دور ہیں، جس کے شوہر دور ہیں، جس کی بیویاں دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ملنے کا سامان مہیا کرا دے. اپنوں سے مل آ کر دلوں کو تسلی اور ان کے حقوق ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع عطا فرمائے. سبحان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.